الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو ہر شخص کی زندگی میں یہ امتحان بہت بڑا ہے کہ اس سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اب یہ امتحان کسی خاص وقت اور کسی خاص موقع کا نہیں، یہ ہر دن کا ہوتا ہے، ہر لمحے کا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ہم مختلف سچویشنز میں کس طرح بہیو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، خوشی کے اوقات میں ہم کیا کرتے ہیں، غم کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر مختلف سچویشنز میں اور خاص طور پر جو مشکل وقت ہوتے ہیں ان سے نکلنے کے لیے یا مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم کیا طریقے اور کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ اصل میں زندگی میں اللہ نے ہمیں نعمتیں بھی بہت دے رکھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں ہمارے ساتھ کہ اگر انسان کو ان سے بچاؤ کا طریقہ نہ آتا ہو تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی، یہ دنیا کی زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اور پھر جب انسان کے اوپر مشکلیں بہت پڑ جائیں اور وہ ان سے نکلنے کا اس کو راستہ نہ آتا ہو تو انسان اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جس میں 8 چیزوں سے بچنے کی بات ہے کہ اے اللہ مجھے ان 8 چیزوں سے نجات دینا، کیونکہ وہ 8 چیزیں زندگی برباد کرنے والی ہیں۔ یہ 8 چیزیں انسان پر حاوی کیسے ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ انسان کی غفلت ہوتی ہے، تو انسان پر ان چیزوں کا اٹیک ہو جاتا ہے، یا پھر انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آئی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی، یعنی اس کے پیچھے انسان کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک طرف اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں بھی اختیار کرے کہ جس سے انسان مشکلات سے نکل سکے۔ یہ دعا اس وقت جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی یہ ہم میں سے ہر ایک کو دن میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے، صبح شام ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ اپنے فجر کی نماز کے ساتھ اس کو باندھ لیں تو سارے دن آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، اور یہ پوری 8 چیزیں ہو گئی کہ اے اللہ تو مجھے پناہ دے، میری مدد کر، مجھے بچا، کس سے؟ من الہم، ہم کہتے ہیں فکر میں مبتلا ہونے، اللہ مجھے فکر میں پڑنے سے بچا، مختلف چیزوں کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں، اللہ مجھے غم میں جکڑے جانے سے بچا، ایسی سچویشن اور ایسی چیزوں اور ایسے کاموں سے بچا کہ جس کی وجہ سے میں کسی غم اور سیڈنس کا شکار ہوں۔ پھر ہے والعجز، عجز کا معنی ہوتا ہے کم ہمتی، بیکاری، محرومی، انسان کا ڈپرائیو ہونا مختلف نعمتوں سے۔ پھر ہے کسل، کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی اور غفلت۔ پھر ہے جبن، اور جبن کا معنی ہوتا ہے بزدل ہونا، خوف، دل کی کمزوری، ہمت کا نہ ہونا، جلد گھبرا جانا۔ پھر ہے بخل، کنجوسی، حرص، لالچ، مال کے بارے میں دل کی تنگی۔ پھر ہے غلبۃ الدین، قرض کا غلبہ، ڈیٹس کے بوجھ تلے انسان دب جائے، ایسا پھنس جائے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، ایک بھنور میں انسان پڑ جائے۔ اور پھر قہر الرجال، لوگوں کے قہر، غضب، ظلم اور غلبے سے بچانا، کہ لوگ ہمیں کنٹرول کریں، لوگ ہم پر چڑھائی کریں۔ تو یہ 8 مصیبتیں ایسی ہیں، 8 تکلیفیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے بچ جائے تو بہت پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے دنیا میں بھی، اور اگر انسان کا دل پرسکون ہے اور انسان کو ایک امن کی نعمت ملی ہوئی ہے تو انسان بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمل کے لیے بھیجا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، مگر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ صرف ہمارا وہ اچھا عمل ہوگا جو ہم دنیا سے کما کے لے جائیں گے۔ اور وہ اچھا عمل 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے اور دوسرے بندوں کی خدمت سے۔ یہ دونوں چیزیں اگر نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں تو انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور یہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو کل قیامت کے دن کام آنے والی۔ وہاں اگر ہم کسی سے بھی کچھ مانگیں گے، اگر ہمارے پاس نہیں، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہو گئی
تو بہن بھائی ایک دم آگے آ جاتے ہیں، دوست آگے آ جاتے ہیں، کوئی اور ہم پر رحم کر لیتا ہے اور ہماری اس مشکل میں ہماری مدد کر دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وقت انسان کے پاس وہی ہوگا جو اس نے خود کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، محفوظ تھے، اور ان کا تو شیطان بھی مسلمان تھا، وہ بھی ان کو برگلا نہیں سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنے لیے کثرت سے دعائیں مانگتے تھے. کچھ عرصہ پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. قرآنی اور مصنون دعائیں ہم نے اکٹھی کی. پھر ایاک نستعین ایک کتاب ہے، اس میں مختلف چیزوں سے بچنے کی دعائیں، پھر استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کی دعائیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعائیں. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اس قدر ان کے اندر بندگی اور اتنی عاجزی کہ ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی، اور مختلف طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں کے شر سے بچائے. حالانکہ اللہ کی خاص تائید اور مدد آپ کو حاصل تھی، اس کے باوجود آپ اپنے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ہم تو عام انسان ہیں اور ہمارے ساتھ تو شیطان بھی ہے اور اپنا نفس بھی ہے اور ماحول بھی، تو اپنے لیے اس دعا کو ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت تو نہیں، تو پھر تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ تفکرات میں گھیرا ہوا ہے، میری کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بہت غم زدہ ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھا، اور وہ یہ کہ میں بہت قرضے میں پھنس گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت یہ فرمایا کہ یہ کلمات تم صبح شام پڑھا کرو تو تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس کی پابندی کرنی شروع کر دی. تو ان کے سارے فکر بھی دور ہو گئے، ان کا سارا قرضہ بھی اترا، اور پھر یہ دعا ہم سب کے لیے محفوظ بھی ہو گئی. ہماری مشکلات کے حل قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا خزانے وہاں موجود ہیں. ہم عام انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی چیز بتا دیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ بتایا وہ ان کو وحی کے ذریعے ملا تھا، اور اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے اور شعور کے ساتھ اس کو مانگیں تو ہر طرح کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. تو آئیے ہم اس کو تھوڑا سا مزید ذرا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، یا غلبۃ الدین وقہر الرجال، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس سے بچنے کے لیے کہا گیا وہ ہے الہم. ہم کا مطلب ہوتا ہے تفکرات، فکر فاقہ، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ کام نہیں ہوا، یہ مسئلہ رہتا ہے. بعض اوقات ہم لوگوں کی بس عادت ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی فکر لگائے رکھنا اپنے آپ کو، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری. اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی ہمیں خوش دیکھ ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام سے جیلس ہوا تھا نا کہ ان کو اتنا زبردست، اتنا اونچا لمبا قد ملا ہے، اتنا حسن ملا ہے، جنت کا لباس ملا ہے، اور ان کو علم ملا ہے، یعنی ہر طرح کی نعمت آدم علیہ السلام کے پاس تھی. اور پھر سب سے بڑی بات ہی کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، شیطان کو بھی یعنی ابلیس کو بھی ساتھ کہا گیا. تو وہ بہت جیلس ہو گیا کہ ان کے آگے میں کیسے جھکوں، میں تو خود آگ سے بنا ہوں، اور آگ میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے اور آگ بہتر ہے، اور آدم تو مٹی سے بنے. یعنی انہیں کوئی خوبی ان کی نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کا اتنا اونچا لمبا قد اور ان کا حسن اور جمال اور ان کا لباس اور ان کے پاس سب چیزوں کا علم، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، ابلیس کے پاس بھی نہیں تھا. اب آپ ذرا امیجن کریے کسی ایسے شخص کو کہ جس کے پاس خوبصورتی بھی ہو اور جس کے پاس ہر طرح کی نعمتیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے پاس علم بھی ہو، ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہو، تو کون اس سے جیلس نہیں ہوگا؟ عام طور پر جس کے پاس یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جائے تو اس کے تو بہت دشمن ہو جاتے ہیں خواہ مخواہ میں بھی. تو ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہوا، وہ ان کو دیکھ نہیں سکا کہ اتنی زیادہ اس مٹی کے پتلے کو عزت مل گئی ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں بعض مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان محنت کرتے کرتے اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتے بڑھتے کسی مقام پر پہنچتا ہے
تو خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. خوشیاں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، ہمارا دل فکروں سے آزاد نہیں ہوتا، ہم نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو ان کو کیوں نہیں انجوائے کر سکتے کہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے چلے جاتا ہے، کہیں یہ نہ چھن جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ کسی کا ہم سن لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی مشکل آ گئی تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم پہ بھی آگے رہے گی یا کچھ ہوگا. تو خواہ کی کچھ نہ کچھ فکریں، کچھ فوبیاز، کچھ ذہنی پریشانیاں انسان کو لگ جاتی ہیں. تو ایسی پریشانیاں، ایسی فکریں، اور خاص طور پر فضول قسم کی پریشانیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم. دوسری چیز جس سے بچنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ ہے حزن. حزن کہتے ہیں غم کو، جو پاسٹ کے واقعات پر ہوتا ہے. اگر ہم کبھی بھی رو رہے ہوں تو سوچیں گے ہم کس بات پہ رو رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو پیچھے گزر چکی ہوگی. کچھ چیزیں تو قریب نیئر پاسٹ میں گزری ہوتی ہیں، اور کچھ وہ بچپن کی ہوتی ہیں، اور کوئی شادی کے وقت کی ہوتی ہے، اور کوئی ان کو یعنی یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں ہم کبھی کہ یہ کیوں ہوا، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو حزن ہے کہ ماضی کو انسان نہیں بھول سکتا، اس سے بھی انسان کی فیوچر کے لیے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ حزن بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. تو اس لیے انسان کو اس غم سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچتا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو اس سے رہ گیا وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا. یعنی جب یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے گی تو انسان کو ایمان کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو میرے ساتھ ہوا یہ ہونا ہی تھا، یہ میری تقدیر میں تھا، اس لیے ہو گیا. اور کبھی غم اس بات کا ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھے ملنے والی تھی وہ کیوں نہیں ملی. یعنی خاص طور پر انسان اگر کوشش کرتے کرتے کوئی چیز اچیو کرنے کے قریب ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز پا نہیں سکتا، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. مثلاً آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، این آخری ایگزام میں اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ نہیں کر سکتا. کبھی شادی کے لیے رشتہ آتا ہے اور ہوتے بات بنتے اچانک ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات بات پکی ہو کے بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ باتیں ہمارے لیے جان لیوا ہو جاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوا تو کیوں ہوا. کبھی اس سے بھی آگے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے پھر ڈیورس ہو جاتی ہے، اور بڑا زخم ہو جاتا ہے. کبھی ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، کبھی اچانک جاب چلی جاتی، کبھی کوئی عزیز ساتھی جدا ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات، حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے حزن کا سبب بنتے ہیں. اب اگر انسان یہ سوچے کہ یہ کیوں ہوا، جتنا بھی سوچتا رہے اس سے وہ غم دور نہیں ہو سکتا، وہ بڑھے گئے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں زخم ہے اور آپ اس کو کریت کے دیکھتے رہتے ہیں کیا نیچے کے، تو جتنا آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے اتنا ہی کام خراب ہوگا. تو اس کا حل کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے تو کرتے کیا ہیں؟ اس کا بینڈیج لگا دیتے ہیں، اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو کھول کے اسے کریدتے نہیں ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں، کور کرتے ہیں اس کو. اسی طرح انسان کی زندگی میں جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ نقصان تھا یا فائدہ تھا یا جو بھی، یا میرا فیصلہ غلط تھا، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں اس کو واپس نہیں لا سکتی. اگر میرا کوئی ڈیسیژن غلط تھا تو بس وہ ہو گیا نا، اب کیا کیا جائے؟ کب تک روئیں گے اس پر؟ کب تک پریشان ہوں گے؟ کتنا پریشان ہوں گے؟ کیا پریشانی سے وہ مسئلہ درست ہو جائے گا، حل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. تو اس لیے ایسے مواقع پر اس حزن سے نکلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ تقدیر پر ایمان لے آؤ. کوئی فائدہ آ رہا تھا نہیں پہنچا تو قسمت میں نہیں تھا. کسی غم سے بچ رہے تھے وہ آ پہنچا، کسی حادثے سے بچ رہے تھے وہ ہو ہی گیا، تقدیر میں تھا. کوشش کی نہیں بچ سکے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ نے ایسے لکھا تھا. اب اس کے اندر بھی کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اس تنگی میں آسانی کو ڈھونڈو کہ میرے ساتھ اگر میرے زندگی یہ موڑ مڑ گئی ہے تو اب اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا کیا بھلائیاں ہیں. بعض اوقات اچانک ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی اچانک کوئی چیز مل جاتی، کبھی اچانک کوئی چیز چلی جاتی، تو پھر انسان دیکھے کہ اس کے جانے میں کیا فائدہ ہے، کیا خیر ہے، کسی چیز کے آنے میں کیا خیر ہے. کبھی کوئی ناپسندیدہ حالات ایسے آ جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے، لیکن اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے.
عام حالات میں ہماری دعائیں، ہمارا ذکر، ہماری اللہ کی طرف رغبت، ہمارے نوافل کہاں ہوتے ہیں؟ جب سب اچھا ہوتا ہے تو ہماری دعاؤں میں وہ اتنی شدت ہوتی ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بہت دل لگا کے نماز پڑھ سکیں. لیکن جب کوئی غم کی چوٹ ہوتی ہے یا کوئی دکھ یا تکلیف یا ڈپریویشن ہوتا ہے تو پھر ہماری دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں ہم کچھ نہ کچھ بہتر ہو ہی جاتے ہیں.